اچھا ابتداً مفتی صاحب چونکہ یہ موضوع ایسا ہے میں چاہتا ہوں اس پر آپ جب تعارفی کلمات پیش کریں گے اس موضوع کے پہلے سوال پر تو بہت سی چیزیں اشکال دور ہو جائیں گی ہمارے ناظرین کی. تقدیر، قسمت، نصیب، مقدر اور قضا، ان میں کیا فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن پہلے معرفت تقدیر تھوڑی سی ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے. تقدیر بمعنی مقدر ہوتا ہے، اور مقدر کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فیصلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے خلائق کی تقادیر لکھوا دی تھیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایک تو فیصلہ ازلی تھا، اس کو لکھوا بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے دو اس کے حصے کیے. ایک ایسا حصہ ہے لوح محفوظ میں جو ہم پر مسلط کردہ ہے، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی اور اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں ہمیں یک گنا قدرت اور اختیار دیا گیا ہے. جن میں اختیار دیا گیا ہے وہ نیکی، بدی، اسلام، کفر، صحیح، غلط، ہدایت، گمراہی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو مجبور محض تھا، مجھے گناہوں پہ لگا دیا اللہ نے معاذ اللہ، یا کسی نے کہا چلو جی نیکی پہ لگا دیا. ہمیں عقل دے دی، اختیار دیا، نفس ہے، شیطان ہے، انبیاء ہیں، کتب الہیہ ہیں، سب چیزیں دے دیں. ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی کے. اب تمہیں اختیار ہے جو کرنا چاہو، لیکن اللہ نے لکھوا دیا. اور یہ دونوں چیزیں اب تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا جو ہم پہ مسلط شدہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. کون کب پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کب فوت ہوگا، کہاں دفن ہوگا، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ مسلط شدہ ہیں. ان کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب وہ مقرر شدہ ہیں تو پھر عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ. جس کے لیے اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. یعنی تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے لیے آسان ہوگا، عمل ترک نہ کرو. دوسری جو صورت ہے جس میں ہمیں قدرت و اختیار تھا، اب اگر کوئی کہے کہ وہ تو لکھوا دیا گیا اب تو ویسے ہی ہوگا، تو مجبور تو ہو گئے، ایسا نہیں. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم الہی سے جانا کہ کون کیا کرے گا. علم سے جانا کہ زید آخری وقت میں اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مرے گا. لکھوایا کہ لکھو یہ کافر مرے گا. اور ایک شخص اسلام قبول کر کے یا اسلام پر رہ کر دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اپنے علم سے جانا تو لکھوایا کہ لکھو کہ یہ مسلمان مرے گا. گویا کہ جیسا کرنا تھا ویسا لکھوایا، روا کے نہیں لکھوا دیا. علماء نے فرمایا کہ کسی نے کوئی کمپنی ایک پین جاری کرتی ہے، پین نکالتی ہے اور اس میں 5 سال تک سیاہی چلے گی. اب اگر وہ لکھوا دیں یہ پین 5 سال چلے گا تو لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے چلنا تھا؟ اصل یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب ہم جو یہ کہتے ہیں تقدیر معنی مقدر، جو اللہ نے فیصلہ کیا. اسی کو قسمت معنی تقسیم کہ اللہ نے تقسیم فرما دی، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے. یہ اس طرح نصیب اردو کے اندر کہتے ہیں، ویسے عربک میں بھی نصیب ایک حصے کو کہتے ہیں، حصص بھی اللہ نے مقرر فرما دیے. قضا کہتے ہیں فیصلے کو تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا. قدر بمانے وہی مقدر ہوتا ہے، جیسے قدر و قضا کہتے ہیں. قدر اور قضا یہ اللہ کے فیصلوں کا نام ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہے. اس میں بعض چیزیں ہمارے قدرت و اختیار میں ہیں، بعض چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دونوں قسم کی چیزیں لوح محفوظ میں لکھوا دی ہیں. اب اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں اللہ نے کفر لکھوایا، ہو سکتا ہے ایک شخص آخری وقت میں ایمان قبول کر لے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہوگا، لکھوایا کافر مسلمان ہو گیا. لہذا جیسا لکھوایا ویسا ہوا. لیکن ان دونوں میں جب ڈفرینس ذہن کے اندر رکھیں گے تو کوئی بھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ جی مجھے کافر لکھوایا تو میں کافر مرا ہوں. بھائی آپ اپنے قدرت و اختیار سے کفر کر رہے تھے، اللہ نے یا کرنے والے تھے، اللہ نے اپنے علم سے جانا. یہ اس کے علم کا کمال ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے کہ ہونے سے پہلے اس نے سب لکھوایا. اور بیانی آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن لکھوانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھوایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے تقدیر، قسمت، نصیب